الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. سارے بچے مل کے بتائیں گے ہمارے اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے. آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اور جو بچے اس وقت ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سننا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل بھی رہنا ہے. انشاءاللہ بہت سی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. لیکن اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے آپ کو سناتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی نیت سے درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواں عبد الرحمن اتاری بھائی موجود. کون سا کلام سنا رہے عبد الرحمن بھائی؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو مدینے سے بلاوا آتا ہے وہ بندہ یہاں ہو یا جہاں مرضی جس ملک کے اندر بھی ہو، اس کا دل پہلے ہی مدینے کے اندر پہنچا ہوا ہوتا ہے. کیا بات ہے، آئیے یہ کلام سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، 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 میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی
مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بلوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے کیا بات ہے اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ مکے اور مدینے کی بات اب حاضر بھی عطا فرمائے اور جب مدینے جا رہے ہوں تو اس وقت جانے سے پہلے یہ کلام پڑھیں عبد الرحمن بھائی تو اس کا مزہ پھر اپنا ہی دوبالا ہوگا اللہ پاک ہم سب کو یہ بابرکت سعادتیں عطا فرمائے آئیے پیارے پیارے بچوں اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے جو زندگی کے واقعات ہیں ان واقعات میں سے کوئی زبردست سا واقعہ آپ کو بیان کرتے ہیں آج بھی ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے اور صحابہ کرام نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام سے کیسی محبت کیا کرتے تھے کیسی والہانہ عقیدت کیا کرتے تھے وہ آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا انداز کیسا تھا وہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ یہ کیا تھی اس کا پیچھے سیناریو کیا تھا اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ کیا تھا یہ ہم بڑی تفصیل سے آپ کو اپنے اسی پروگرام کے اندر بیان کر چکے ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کڈز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب ہمارا جو ہے وہ چینل بنا ہوا ہے آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر ہمارے اس پیج کے اوپر آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ جو ہے وہ واچ کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں ان میں دیکھیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں خیر صلح حدیبیہ کے موقع پر نان مسلمز کی طرف سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی یہ بعد میں صحابی رسول بن گئے تھے بعد میں یہ ایمان لے کر آ گئے تھے لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ مسلمان نہیں تھے ٹھیک ہے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب عروہ بن مسعود ثقفی جو کہ بھی ایمان نہیں لائے تھے یہ کفار کی جانب سے نان مسلمز کی طرف سے صلح کے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے کس کی طرف سے آئے تھے نان مسلمز کی طرف سے کیونکہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے اچھا ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ طائف کے بہت بڑے اور بہت مالدار سردار تھے فائنینشیل اعتبار سے بڑے اسٹرانگ تھے ٹھیک ہے اور یوں بھی دیکھا جائے تو سردار بھی ان کے بہت بڑے تھے طائف کے تو لہٰذا یہ اس لیے آئے تھے کہ پتہ لگا سکیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کیوں تشریف فرمائیں یہ کیوں یہاں پر تشریف لائیں یہ نبی پاک سے کنورزیشن کرنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام کا معاملہ دیکھا کہ صحابہ کرام کس طرح عشق فرماتے ہیں کس طرح محبت فرماتے ہیں کس طرح نبی پاک کا ادب و احترام جو ہے وہ کرتے ہیں سبحان اللہ تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو یہ واپس جب گئے اپنے قبیلے کے اندر لوٹ کر گئے تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو جا کر جو گفتگو کی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تو یہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ یہ اپنے قبیلے کے اندر واپس جا کر مسلمان ہو گئے تھے اپنے قبیلے میں جا کر کیا ہو گئے تھے مسلمان ہو گئے تھے ان کے قبیلے کے کئی لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے تو جب یہ اپنے قبیلے کے پاس گئے تو انہوں نے جا کر نبی پاک علیہ السلام کی اور آپ کے صحابہ کرام کی جو تعریف بیان کی وہ کن الفاظ کے ساتھ تھی
سنیے گا ذرا، انہوں نے جا کر وہاں کے جو نان مسلمز ان کے ساتھی تھے ان کو جا کر یہ بات کہی کہ اے لوگو، خدا کی قسم میں بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں وفد کی صورت میں گیا ہوں۔ وفد کا مطلب کیا ہے؟ ڈیلیگیشن۔ ایک ہوتا ہے نا 3-4 افراد کی پوری ایک ٹیم آپ کہہ لیں، 3-4 افراد جو ہے وہ جمع ہو کر کسی جگہ پر بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جو 3-4 افراد پر مشتمل وہ جو پینل ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیلیگیشن، وفد، اردو میں واو فا دال۔ وفد کی صورت میں کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، بڑی بڑی درباروں کے اندر گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں قیصر یعنی کہ ملک روم کے بادشاہ کے دربار میں بھی گیا۔ روم اس وقت ایک بہت سپر پاور سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ میں کسرا بھی ایک بہت بڑی سپر پاور تھا اس زمانے کے اندر۔ یہ جو ہے وہ ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں، جو سلطنت ایران کا بادشاہ ہے اس کو کسرا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نجاشی بادشاہ، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ حبشہ کا جو بھی بادشاہ تھا اس کو نجاشی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قیصر کے دربار میں گیا، میں روم جو ہے وہ اس کے بادشاہ کے دربار میں گیا، میں حبشہ کے جو ہے وہ بادشاہ نجاشی کے دربار کے اندر گیا، میں سلطنت ایران کے بڑے بادشاہ جو ہے اس کے دربار کے اندر، کسرا کے دربار کے اندر گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم کرتے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، ایسی تعظیم تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ان کے درباری بھی نہیں کرتے۔ ورنہ بادشاہوں کے جو درباری ہوتے ہیں وہ کتنا ادب کرتے ہیں، احترام کر رہے ہوتے ہیں، سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرف خدام موجود ہوتے ہیں، ان کے غلام موجود ہوتے ہیں، وہ ان کی خدمت کرنے کے لیے بادشاہ اشارہ کرے چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اتنی رسپیکٹ میں نے بادشاہ کی بھی نہیں دیکھی، ایون کسرا، روم، قیصر اور نجاشی بادشاہ کی بھی میں نے ایسی رسپیکٹ نہیں دیکھی کہ جو رسپیکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نبی پاک کی کیا کرتے ہیں، اتنا تو وہ احترام کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنا لعاب یعنی مبارک تھوک جو ہے وہ اپنے مبارک منہ سے باہر نکالتے ہیں تو صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام جیسی لعاب نکالتے ہیں تو وہ لعاب کسی نہ کسی صحابی رسول کے ہاتھ پر ہی آتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام فوراً آگے بڑھ کر ہاتھ آگے بڑھاتے اور نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن کو برکت کے لیے لے لیا کرتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پر ملتے، اپنے بدن کے اوپر ملا کرتے۔ یہ تبرکات کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ تبرکات کے اندر اللہ پاک نے پاور رکھی ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صحابہ کرام نے میں کر کے دکھایا ہے، اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حدیثوں کے اندر باقاعدہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک اسلام کے لعاب دہن کو لے لیتے، صحابہ کرام زمین پر گرنے نہ دیتے، اپنے چہرے پر ملتے، اپنے بدن کے اوپر مل لیتے، سبحان اللہ۔ اور جب نبی پاک اسلام اپنے صحابہ کرام کو کوئی حکم دیتے تو فوراً وہ صحابہ ان کے حکم کو مانتے، فوراً اس پر عمل کرتے۔ اور جب وہ وضو کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ان کے صحابہ نبی پاک کے جو وضو کے پانی کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ یعنی کہ آپ انداز چیک کریں کہ صحابہ کرام نبی پاک اسلام کے جو وضو کا پانی ہے اس کو کس طرح حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پانی نبی پاک اسلام کے مبارک بدن سے ٹچ کر گیا ہے، مس کر گیا ہے، اب اس پانی کو ہم نے زمین پر نہیں گرنے دینا ہے، اس پانی کو لینا ہے، اس کو چہرے پر لگانا ہے، جسم پر ملنا ہے۔ بلکہ میں نے تو روایتوں کے اندر یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر کسی صحابی کا جو ہے وہ ہاتھ نہیں پہنچ پاتا اس پانی تک تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر لیا کرتے کہ بھئی ہاتھ گیلا ہے تمہارا، لاؤ تم بھی ہاتھ لے کر آؤ، میں تمہارے ہاتھ کے اوپر ہاتھ لگا لیتا ہوں۔ تو یوں آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ہاتھ جو ہے وہ جو تراوٹ ہے، جو اس کی تری ہوتی ہے، جو اس کا گیلا پن ہوتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو ڈائیورٹ کر دیا کرتے تھے۔ کیسی وہ برکتوں کا جو ہے وہ حصول ان کو ہوتا تھا کہ بھی ہمیں برکت حاصل ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ کا یہ انداز ہے کہ حضور جب گفتگو کر رہے ہیں تو تمام لوگ ان کی بارگاہ میں اپنی آواز کو نیچی رکھتے ہیں، نبی پاک کی آواز سے اپنی آواز کو وہ اوپر نہیں کرتے، ان کی آواز کی پچ ہائی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نبی پاک اسلام کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہیں اور ادب تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے۔ یہ کیسا ادب ہے، یہ کیسا احترام ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے۔ آنکھ بھر کے دیکھنے کا مطلب ہے بس دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں، کہا نہیں، ان کے حسن اور ان کے جمال کی ہیبت ایسی ہے کہ کوئی بندہ ان کو ٹک ٹکی باندھ کے دیر تک دیکھ ہی نہیں سکتا۔
ایسا کمال ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن اور جمال کا جو جلال تھا وہ یہ تھا کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نبی پاک کو پتہ کس طرح دیکھتا تھا، اپنی دونوں انگلیوں کو اگر آپ یوں کریں نا تو اس کے بیچ میں ہلکا سا آپ کو جو ہے نا وہ گیپ نظر آئے گا، اور اس میں سے یوں کر کے جو ہے نا وہ دیکھنے کی ایک ہلکی سی لکیر سی بنے گی۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو جب نظر بھر کے دیکھنے کی میری تمنا ہوتی تو میں یوں کر کے گویا کہ ایک آڑ بنا کر دیکھا کرتا تھا نبی پاک علیہ السلام کو کہ یہ نبی پاک کا حسن ہے اور اس کی ہیبت اور جلال یہ ہے۔ تو کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ علیہ السلام کے حسن کی۔ اور پھر اس واقعے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے قبیلے میں اپنی چھت پر چڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں تم بھی جو ہے وہ اسلام کو لے کر آؤ، اور پھر انہوں نے نبی پاک کے فضائل کو بیان کیا تو کئی لوگ جو ہے وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور پھر یہ بعض لوگ نہیں مسلمان ہوئے، اور یہ ہم نے پورا تفصیل سے واقعہ اپنے اسی پروگرام کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو اپنے ہمارے جو پروگرام ہے اس کے پچھلے ایپیسوڈز کو آپ دیکھ کر اس واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات جان سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے سیگمنٹ کا اختتام ہوا چاہتا ہے، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اتاری بھائی۔ احسان اتاری بھائی کے پاس کیو کارڈ ہے اور ان کے پاس سیگمنٹ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ مبارک عادت ہے معاف کر دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے بلکہ معاف فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی دعوت دینے میں کتنی تکلیفیں آپ کو دی گئی، آپ کے اوپر ظلم کیا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کو ڈرایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ آپ کیا کرتے تھے؟ جی، بلکہ آپ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور ان کی یہ پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جی کیا بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی، آپ کی زندگی کے شب و روز سے ایک بہت ہی پیاری بات ہمیں جو ہے وہ زبردست سا لیسن ہمیں سیکھنے کو ملا، اور وہ کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو معاف فرما دیتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ کسی سے غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، نبی پاک اسلام کیا فرماتے؟ معاف فرما دیا کرتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے نبی پاک اسلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بدلہ نہیں لیا ہے۔ اگر کسی نے منہ سے کوئی بات غلط کہہ دی، کسی نے نبی پاک اسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جسمانی طور پر کوئی تکلیف دے دی، جیسا کہ بھی انہوں نے بیان کیا، پتھر برسائے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، نبی پاک اسلام نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں اوجڑی لا کر رکھ دی ہے، چربی لا کر رکھ دی ہے آپ کی پیٹھ کے اوپر، مبارک پیٹھ پر، نبی پاک اسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کس طرح تکلیفیں پہنچائی گئی نبی پاک اسلام کو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل فرمایا؟ لوگوں کو معاف کر دیا۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ معاف کر دیا کریں۔ اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سب سے آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک سنت مصطفیٰ اور اس کے مینرز ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ آج آپ کو جو سنت بیان کی جائے گی وہ ہے سیدھی کروٹ پر لیٹنا۔ سونے کا انداز بیان کیا جا رہا ہے کہ سونا ہے کس طرح؟ سیدھی کروٹ پر۔ سیدھی کروٹ پر لیٹ کر آپ سو جائیں،
تو یہ آپ کو سنت کا ثواب بھی جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ملے گا، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب اپنی خوابگاہ یعنی کہ بستر پر تشریف لے کر جاتے تو اپنا سیدھا مبارک ہاتھ اپنے جو ہے وہ سیدھے رخسار شریف یعنی گال کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ میں آپ کو جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ بھئی وہ انداز کس طرح کا ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک اسلام کی تو بات ہی اور ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ سیدھا ہاتھ ہے اور یہ سیدھے رخسار کے اوپر یوں کر کے نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ سیدھی کروٹ پر لیٹیں، کیونکہ لیفٹ سائڈ بعض لوگ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر سونے کے عادی ہوتے ہیں، وہ جب تک الٹی سائڈ پر لیفٹ سائڈ پر کروٹ نہ لیں ان کو نیند نہیں آتی ہے، تو اپنی عادت کو بدلنا چاہیے۔ سائنسی اعتبار سے بھی اس میں نقصان ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور جو نبی پاک اسلام کی مبارک عادت ہو، سنت ہو، اس میں سائنسی اعتبار سے بھی بڑے بینیفٹس ہوتے ہیں، میڈیکلی اعتبار سے بھی بڑے بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک اسلام لیفٹ سائڈ کے بجائے رائٹ سائڈ کی طرف جو ہے وہ کروٹ کر کے آرام فرمایا کرتے، سوتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن سائنسی ایک جو ہے وہ اس کے پیچھے ریزن یہ بیان کیا گیا کہ لیفٹ سائڈ پر آپ کا دل ہے۔ دل کس سائڈ پر ہوتا ہے؟ لیفٹ سائڈ پہ۔ لیفٹ سائڈ پر۔ آپ کی لیفٹ سائڈ کون سی طرح؟ الٹا ہاتھ اٹھا کے دکھائیں، لیفٹ سائڈ، لیفٹ ہینڈ آپ کا، یہ لیفٹ ہینڈ ہے، اور دل ہمارا یہاں پر ہوتا ہے، لیفٹ ہینڈ، رائٹ سائڈ پر نہیں ہوتا، لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ لیفٹ سائڈ پر دل ہوتا ہے، اور اگر کوئی لیفٹ سائڈ پر بہت زیادہ لیٹنے کا عادی ہو تو اس سے دل کی تکلیف پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ، یہ سائنس نے اور میڈیکلی اعتبار سے جو ہے نا رپورٹس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو نبی پاک اسلام کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ ہمیں تو سونے کے بھی مینرز بیان کیے گئے ہیں، یہ جو ہے وہ دین اسلام کا خاصہ ہے کہ ہمیں تو سونے کے بھی آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ بھئی سونا ہے تو کس طرح سونا ہے۔ کیا بات ہے! اللہ پاک ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مل کر جو ہے وہ آپ سب نے نعرہ لگانا ہے، کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کیڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا